حدیث نمبر 2951 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 157 دونوں رکن یمانی کو ہاتھ لگانا۔ حدیث نمبر 2952 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے صرف دونوں رکن یمانی کو ہاتھ لگائے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 158 آخری دو رکنوں کا استلام نہ کرنا۔ حدیث نمبر 2953 عبید بن جریج نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صرف انہی دو رکن یمانی حجر اسود اور رکن یمانی کا ہی استلام کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی دو رکنوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2954 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارکان میں سے صرف حجر اسود کے کونے اور ساتھ والے رکن کا استلام کرتے تھے جو کہ جمعی گھرانوں کی طرف ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2955 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکنوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تب سے تنگی اور آسانی کسی حال میں بھی ان دونوں رکنوں کا استلام نہیں چھوڑا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2956 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے حجر اسود کا استلام کبھی ترک نہیں کیا، آسانی ہو یا تنگی ہو، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 159 حجر اسود کو چھڑی کے ساتھ استلام کرنا۔ حدیث نمبر 2958 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پر جب آپ حجر اسود تک پہنچتے تو اس کی طرف چھڑی کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 160 رکن کی طرف اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 2958 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پس جب آپ رکن تک پہنچتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 161 اللہ تعالیٰ کا فرمان خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کی تفسیر۔ حدیث نمبر 2959 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، عورت برہنہ حالت میں طواف کر رہی تھی اور وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی، آج اس کا بعض حصہ یا اس کا سارا حصہ ظاہر ہو جائے گا اور اس میں سے جو ظاہر ہو گیا میں اسے حلال نہیں کروں گی۔ فرمایا، تب یہ آیت نازل ہوئی، اے انسانوں، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لباس اختیار کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2960 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حج میں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع کے پہلے امیر مقرر کیا تھا، چند آدمیوں کے ہمراہ لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا، سنو، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف کرے گا، نہ کوئی عریاں شخص۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر
2961 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی طرف اعلان برات کے لیے بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم اعلان کرتے تھے صرف مومن شخص ہی جنت میں جائے گا، کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا تو اس کی مدت 4 ماہ تک ہے، پس جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے لا تعلق ہے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ میں اعلان کرتا رہا حتیٰ کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 162 طواف کی 2 رکعتیں کہاں پڑھی جائے گی؟ حدیث نمبر 2962 المطلب بن ابی وداعہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے 7 چکروں سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ طواف والی جگہ کے کنارے پر تشریف لائے تو 2 رکعتیں پڑھی آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2963 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، بیت اللہ کے طواف میں 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 163 طواف کی 2 رکعتوں کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ حدیث نمبر 2964 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا۔ آپ نے ان میں سے 3 میں رمل کیا اور 4 میں معمول کی چال چلے، پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ آواز بلند کر کے لوگوں کو سنا رہے تھے، پھر آپ مڑے اور استلام کیا، پھر چلے گئے اور فرمایا، ہم بھی وہاں سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے۔ پس آپ نے صفا سے آغاز فرمایا، آپ اس پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو آپ نے 3 بار فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اس کی حمد بیان کی، پھر جتنا مقدر میں تھا اتنی دعا کی، پھر چلتے ہوئے نیچے اترے حتیٰ کہ وادی کے نشیب میں آپ کے پاؤں جھک گئے، پس آپ نے سعی کی حتیٰ کہ آپ کے پاؤں اونچے ہو گئے، پھر آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگا تو 3 بار یہ دعا کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی تسبیح و تحمید بیان کی، پھر اللہ نے جو چاہا آپ سے آپ نے دعا کی، پس آپ اس طرح کرتے رہے حتیٰ کہ طواف سعی سے فارغ ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2965 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکروں میں طواف کیا، ان میں سے 3 میں رمل کیا اور 4 میں معمول کی چال چلے، پھر یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس مقام کو اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھا، پھر حجر اسود کا استلام کیا، پھر آپ تشریف لے گئے اور فرمایا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے وہاں سے تم بھی شروع کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 164 طواف کی 2 رکعتوں میں قرات۔
حدیث نمبر 2966 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی: مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھی۔ پھر آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور پھر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 165 آب زمزم پینا۔ حدیث نمبر 2967 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 166 کھڑے ہو کر آب زمزم پینا۔ حدیث نمبر 2968 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 167 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا کی طرف اسی دروازے سے نکلنا جس سے حرم سے نکلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2969 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو 7 چکروں سے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اسی دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے جہاں سے نکلا جاتا ہے۔ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ شعبہ نے بیان کیا، ایوب نے عمر بن دینار کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مجھے خبر دی کہ انہوں نے کہا وہ سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 168 صفا اور مروہ کا بیان۔ حدیث نمبر 2970 عروہ نے بیان کیا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیت پڑھ کر سنائی: اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں صفا و مروہ کا طواف سعی کرے۔ میں نے کہا، اگر میں ان دونوں کے درمیان سعی نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم نے برا کہا۔ دور جاہلیت میں ایسے لوگ تھے جو ان دونوں کی سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ پس جب اسلام آیا اور قرآن نازل ہوا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سعی کی، آپ کے ساتھ ہم نے بھی سعی کی، پس وہ سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2971 عروہ نے بیان کیا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کا فرمان سنا، پس اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے۔ اللہ کی قسم، جو شخص ان دونوں کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بانجے، تم نے یہ بری بات کی ہے۔ یہ آیت اگر تمہاری تفسیر کے مطابق ہوتی تو وہ اس طرح ہوتی: اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان طواف نہ کرے۔ لیکن وہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ منات بت کے نام پر احرام باندھا کرتے تھے جس کے وہ مشلل کے مقام پر پوجا کیا کرتے تھے۔ جو شخص اس کے نام پر احرام باندھتا تھا تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج محسوس کرتا تھا۔ پس جب انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی سعی کی سنت جاری کی، پس کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان دونوں کی سعی ترک کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2972 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت کہ آپ صفا جانے کے لیے مسجد حرام سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہم بھی وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔
حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2973، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 169، صفا پر کھڑا ہونے کی جگہ۔ حدیث نمبر 2974، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، حتیٰ کہ جب بیت اللہ دیکھ لیا تو اللہ اکبر کہا اور وہاں ٹھہر گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 170، صفا پر اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 2975، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر کھڑے ہوئے تو 3 بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ 3 بار اسے پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اور آپ مروہ پر بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 171، صفا پر لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 2976، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہوئے اور اس دوران اللہ عز و جل کی تحلیل بیان کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 172، صفا پر ذکر و دعا۔ حدیث نمبر 2977، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکروں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، ان میں سے 3 میں رمل کیا اور 4 میں معمول کی چال چلے، پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی اور یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور آپ بلند آواز کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ پھر آپ مڑے اور حجر اسود کا استلام کیا، پھر تشریف لے گئے اور فرمایا ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پس آپ نے صفا سے شروع کیا، اس پر چڑھ گئے حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا اور 3 بار فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی تکبیر و تحمید بیان کی، پھر جس قدر مقدر میں تھا اس سے دعائیں کی، پھر چلتے ہوئے وادی کے نشیب میں نیچے اترے حتیٰ کہ آپ کے قدم نیچے کو ہوئے، پس آپ دوڑے حتیٰ کہ آپ کے قدم اوپر کی طرف ہوئے، پھر آپ چلے حتیٰ کہ مروہ پر پہنچے تو اوپر چڑھے، پھر آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگا تو آپ نے 3 بار یہ دعا پڑھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی حمد کا وہی سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی تسبیح و تحمید بیان کی، پھر جس قدر اللہ نے چاہا دعائیں کی، آپ اسی طرح مصروف عمل رہے حتیٰ کہ سعی سے فارغ ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 173، سواری پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ حدیث نمبر 2978، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی اپنی اونٹنی سواری پر کی تھی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں، آپ بلند رہے اور وہ آپ سے سوال کر سکیں، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو ڈانپ رکھا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 174، صفا و مروہ کے درمیان چلنا۔ حدیث نمبر 2979،
کثیر بن جمحان نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں چلوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر دوڑوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2980۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اس کی معنی ذکر کیا، البتہ انہوں نے یہ کہا میں عمر رسیدہ شخص ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 175۔ صفا و مروہ کے درمیان رمل کرنا۔ حدیث نمبر 2981۔ زہری نے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان رمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تھے، بس انہوں نے رمل کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی آپ کے رمل کرنے کی وجہ ہی سے رمل کیا ہوگا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 176۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ حدیث نمبر 2982۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تاکہ آپ مشرکوں کو اپنی قوت دکھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 177۔ وادی کے نشیب میں دوڑنا۔ حدیث نمبر 2983۔ صفیہ بنت شیبہ نے ایک عورت سے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے نشیب میں دوڑتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وادی کو دوڑ کر ہی عبور کرنا چاہیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 178۔ چلنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 2984۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا سے اترتے تو چلتے، حتیٰ کہ جب وادی کے نشیب میں آپ کے قدم نیچے کو جھکتے تو آپ دوڑتے، حتیٰ کہ وہاں سے نکل جاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 179۔ رمل کی جگہ۔ حدیث نمبر 2985۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وادی میں جھکتے تو آپ دوڑتے، حتیٰ کہ وہاں سے نکل جاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2986۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اترے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم وادی میں جھکے تو آپ دوڑے، حتیٰ کہ جب اوپر چڑھے تو چلنے لگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 180۔ مروہ پر قیام کی جگہ۔ حدیث نمبر 2987۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر تشریف لائے تو اس پر چڑھے، پھر بیت اللہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے 3 بار یہ کلمات پڑھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور ہر قسم کی حمد اس کے لیے زیبا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی تسبیح و تحمید بیان کی، پھر اللہ نے جو چاہا دعا فرمائی، آپ نے ایسے ہی کیا حتیٰ کہ طواف سے فارغ ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 181۔ اس مروہ پر تکبیر کہنا۔ حدیث نمبر 2988۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف تشریف لے گئے، پس اس پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ دکھائی دینے لگا، پھر آپ نے اللہ عز و جل کی توحید بیان کی، اس کی کبریائی بیان کی، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ چلے حتیٰ کہ جب آپ کے قدم جھکے تو آپ دوڑے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم اوپر کی طرف ہوئے تو آپ چلے، حتیٰ کہ مروہ پر تشریف لائے، آپ نے وہاں بھی اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا، حتیٰ کہ اپنا طواف مکمل فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 182۔ حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان کتنے طواف کرے۔ حدیث نمبر
989 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے صفا اور مروہ کے درمیان صرف ایک طواف کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 183 عمرہ کرنے والا بال کہاں کترائے گا؟ حدیث نمبر 2990 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے چوڑے پھل کے نیزے کے ساتھ مروہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے موقع پر بال قطرے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2991 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے ایک اعرابی کے چوڑے پھل کے نیزے کے ساتھ مروہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قطرے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 184 بال کس طرح قطرے جائیں گے؟ حدیث نمبر 2992 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا 10 دنوں میں صفا و مروہ کی سعی اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے اپنے پاس موجود تیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے کنارے قطرے تھے۔ قیس نے بیان کیا لوگ اس کا معاویہ رضی اللہ عنہ پر انکار کرتے تھے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ باب نمبر 185 جو شخص حج کا احرام باندھے اور قربانی کا جانور ساتھ لائے تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث نمبر 2993 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم حج کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا جب آپ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر چکے تو فرمایا جس شخص کے پاس اس کی قربانی کا جانور موجود ہو تو وہ اپنی احرام کی حالت پر برقرار رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ احرام کھول دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 186 جو شخص عمرے کا احرام باندھے اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے۔ حدیث نمبر 2994 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم میں سے کسی نے حج کا احرام باندھا تھا اور کسی نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانی کا جانور ساتھ لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ احرام کھول دے اور جو عمرے کا احرام باندھنے کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ساتھ لایا ہے تو وہ احرام نہ کھولے اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے تو وہ اپنا حج پورا کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں ان میں سے تھی جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2995 سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے آئے۔ پس جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ احرام کھول دے اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو تو وہ احرام نہ کھولے۔ انہوں نے فرمایا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا تو وہ اپنے احرام کی حالت پر برقرار رہے اور میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا بس میں نے احرام کھول دیا اور اپنا عام لباس پہن لیا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میں آپ پر کود نہ پڑوں؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 187 8 ذی الحجہ سے خطبہ پہلے خطبہ۔ حدیث نمبر 2996 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمرہ جعرانہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پس ہم ان کے ساتھ آئے حتیٰ کہ جب وہ عرج کے مقام پر تھے تو صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ پھر وہ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ اپنے پیچھے اونٹ کی آواز سنی تو انہوں نے تکبیر نہ کہی اور فرمایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدعا کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں آنے کا خیال آ گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ بس
ہم آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ دیکھا تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں یا قاصد کی حیثیت سے؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ ایک قاصد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، میں اسے حج کے موقع پر لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ پس ہم مکہ پہنچے۔ جب 7 ذو الحجہ ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، انہیں مناسک بتائے۔ حتیٰ کہ جب فارغ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہ پیغام بارات پڑھ کر سنایا حتیٰ کہ اسے مکمل کیا۔ پھر ہم ان کے ساتھ روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب 9 ذو الحجہ ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، انہیں ان کے مناسک بتائے۔ حتیٰ کہ جب فارغ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو بارات کا پیغام پڑھ کر سنایا حتیٰ کہ اسے ختم کیا۔ پھر 10 ذو الحجہ ہوئی تو ہم لوٹے مینا کی طرف۔ پس جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے، انہوں نے انہیں خطبہ ارشاد فرمایا، انہیں ان کے لوٹنے، قربانی کرنے اور دیگر مناسک کے متعلق بیان کیا۔ پس جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو بارات کا پیغام پڑھ کر سنایا حتیٰ کہ اسے ختم کیا۔ جب کوچ کا پہلا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا تو انہیں بتایا کہ کس طرح کوچ کرے، کس طرح رمی کرے۔ پس ان کے مناسک انہیں سکھائے۔ جب فارغ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بارات کا اعلان پڑھ کر سنایا حتیٰ کہ اسے ختم کیا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 188 حج تمتع کرنے والا حج کے لیے احرام کب باندھے گا؟ حدیث نمبر 2997۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم 4 ذو الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو اور اسے عمرہ بنا لو۔ پس اس سے ہم نے تنگ دلی محسوس کی اور اسے عمرہ بنا لو۔ پس اس سے ہم نے تنگ دلی محسوس کی اور یہ ہم پر گرا گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو احرام کھول دو۔ اگر قربانی کا جانور جو کہ میرے پاس ہے میرے پاس نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو کہ تم کر رہے ہو۔ پس ہم نے احرام کھول دیے حتیٰ کہ ہم نے بیویوں کے ساتھ تعلق زن و شوہر قائم کیا اور ہم نے وہ کچھ کیا جو ایک حلال احرام کے بغیر شخص کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جب 8 ذو الحجہ کا دن ہوا تو ہم نے مکہ سے نکل کر حج کا تلبیہ پکارا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 189 مینا کے متعلق۔ حدیث نمبر 2998۔ عمران انصاری نے بیان کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میری طرف مڑے جبکہ میں مکہ کی راہ میں ایک بڑے درخت کے نیچے قیام پذیر تھا۔ انہوں نے فرمایا، آپ اس درخت کے نیچے کس وجہ سے ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا، اس کے سائے کی وجہ سے میں نے یہاں قیام کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مینا کے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں ایک وادی ہے جسے وادی السربہ کہتے ہیں، حارث کی روایت میں ہے اسے اسرر کہا جاتا ہے، اس درخت کے نیچے 70 نبیوں کے نال کاٹے گئے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2999۔ سیدنا عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ نے ہمارے کان کھول دیے حتیٰ کہ ہم آپ جو فرما رہے تھے اسے اپنے ٹھکانوں قیام گاہوں پر سن رہے تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے مناسک سکھا رہے تھے حتیٰ کہ آپ جمار تک پہنچے تو مارنے والی کنکریوں کے متعلق فرمایا کہ وہ حذف چھوٹی کنکریاں مارے اور آپ نے مہاجرین کو حکم فرمایا کہ وہ مسجد کے اگلے حصے میں پڑاؤ ڈالے اور انصار کو حکم فرمایا کہ وہ مسجد کے پچھلے حصے میں پڑاؤ ڈالے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 190 8 ذو الحجہ کو امام ظہر کی نماز کہاں پڑھے گا؟ حدیث نمبر 3000۔
عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو میں نے کہا مجھے کسی ایسی چیز کے متعلق بتائے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہو کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا مینا میں۔ میں نے کہا کوچ والے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا ابتہ میں۔ حکم الحدیث صحیح۔